بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت تجا بجمالہ، بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی منہ، کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا یا صاحب الجمال و یا سید البشر وجهك المنیر لقد فقر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگه قسم بعد حمد و سلام انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارہ سے بکار آپ احباب کے سامنے خالق کائنات جل جلالہ کے مقدس کلام سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ خالق کائنات میری زبان کو صداقت پر نور عطا فرمائے، آمین۔ بارہ سے بکار آج کی اس نشست میں ہم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے چند گزارشات میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ خالق کائنات مجھے حق و سعادت عطا فرمائے، آمین۔ باب سے بکار حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا نام ابراہیم تھا اور آپ کی کنیت جو تھی وہ تھی ابو الضیافہ یا ابو الضیفہ یا ابو الضیافہ، جس کا مطلب معنی یہ ہے کہ بہت مہمان نواز۔ اللہ کے خلیل جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ صفت کمال تھی کہ آپ بڑے مہمان نواز۔ اللہ کے خلیل صاحب جب مصر میں تھے تو آپ کا دسترخوان لگتا تھا، دور و نزدیک سے لوگ آتے اور اللہ کے خلیل کے دسترخوان سے اپنا پیٹ بھرتے تھے، اور آپ کا شہرہ دور دور تک تھا کہ اللہ کے خلیل بڑے مہمان نواز۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام سیوان سے وقات جب آپ فلسطین تشریف لائے، کیونکہ آپ کے متعلق مشہور تھا کہ آپ بڑے مہمان نواز، آپ فلسطین پہنچے تو آپ کی جو حویلی مبارک تھی، جب کھانے کا وقت قریب آتا تو لوگ جمع ہو جاتے، اللہ کے خلیل انہیں کھانا کھلاتے۔ وقت گزرتا رہا، ایک وقت ایسا آیا کہ فلسطین میں قحط پڑا۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام جب حویلی کے باہر لوگ تشریف فرما ہوئے، جمع ہوئے، تو بی بی سارہ اور سیدہ ہاجرہ عرض کرنے لگی اللہ کے خلیل مخلوق خدا جمع ہو گئی ہے لیکن کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے خلیل نے فرمایا کہ میں رب کا بندہ ہوں، یہ رب کے بندے میرے پاس آئے ہیں تو رب ان کے کھانے کا انتظام فرمائے۔ اللہ کے خلیل نے چند خدما کو مصر کی طرف روانہ کی،
فرمایا کہ مصر میں میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام دینے کے بعد اس سے کہنا کہ اللہ کے خلیل نے بھیجا ہے۔ اللہ کے خلیل فرما رہے ہیں کہ فلسطین میں قحط پڑ گیا ہے، ہمارے پاس گندم کھانے کے لیے باقی نہیں بچی، آپ کے پاس ہے تو ہمیں دے دیں۔ صاحبان سی وقار وہ خدماء جب مصر پہنچے، اللہ کے خلیل کے دوست کو ملے، ان سے سارا مہاجرہ سنایا، تو وہ عرض کرنے لگا کہ اللہ کے خلیل کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا کہ میرے پاس جو گندم بچی تھی میں نے تقسیم فرما دی ہے۔ اب صاحبان سی وقار یہ خدماء خالی واپس پلٹے۔ جب اللہ کے خلیل علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کے قریب پہنچے تو انہوں نے مشاورت کی کہ اگر ہم یوں ہی خالی جاتے ہیں تو یہ جو لوگ بھوک سے ستائے ہیں ان کے دلوں پہ اور کچھ ہو کے لگے۔ مشاورت کے بعد انہوں نے ایسا کیا کہ لوگوں کی دلجوئی کے لیے ہم نے یہ جو اونٹوں کے اوپر تھیلے رکھے ہیں، جو بوریاں رکھی ہیں، ان کے اندر ریت بھر کے لے جاتے ہیں، اللہ اکبر، تاکہ لوگوں کے دلوں کو تسکین ملے کہ اللہ کے خلیل کے دربار سے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ملے۔ واپسی وقت دوپہر کا وقت تھا، جب وہ واپس پہنچے، اللہ کے خلیل ماہ میں استراحت آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے لا کر سامان رکھا اور ریت سے بڑی بوریاں رکھی۔ اب بی بی حضرت سیدہ سارہ اٹھی اور بیویوں کو جمع کیا کہ راشن آ گیا، آؤ کھانے کی تیاری کی۔ اب واپسی وقار وہ ریت سے بڑے تھیلے اللہ کے خلیل علیہ السلام کے کاشانہ اقدس پہ ہیں۔ حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کثیرہ جب کھولتی ہے تو ان تھیلوں کے اندر ریت نہیں تھی بلکہ بہترین گندم تھی۔ سبحان اللہ، آپ نے گندم کو پسوایا۔ خواتین جو بیویاں تھیں وہ جمع ہوئی، انہوں نے روٹیاں پکائی۔ جب روٹی پکی تو اس کی خوشبو بڑے دور تک جا رہی۔ اب اللہ کے خلیل جناب ابراہیم خلیل اللہ بیدار ہوئے تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ سارہ نے اس کی اللہ کے خلیل، آپ کا جو مصری دوست ہے اس نے ہمارے لیے بڑی ہی بہترین گندم بھیجی ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے، میری رفیق حیات، یہ میرے مصری یار نے نہیں بھیجی ہے، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مصر والے دوست نے نہیں بھیجی بلکہ یہ آسمان والے رحمان نے میری طرف بھیجی۔ تو صاحبان سے مکان اللہ کے خلیل کیا تھے مہمان نواز۔ ہمارے لیے کیا درس ہے کہ ہمیں بھی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مہمان ہے تو اس کا کیا کرو، اکرام کرو، اس لیے کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کے گھر کوئی مہمان آتا تھا تو مہمان کے لیے جب آپ کھانا لگاتے تو آپ بیٹھتے نہیں تھے۔ جب آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ امیر المؤمنین آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں، تو آپ جواب دیتے تھے کہ جس گھر میں مہمان آتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور عمر یہ گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آئے اور عمر بیٹھا ہے۔ اللہ سی وقار مہمان کی تقریر کرنا یہ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام کی سربراہ سی وقار یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کافی وقت سے کوئی مہمان ملا نہیں، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ مہمان کے بغیر کھاتے نہیں تھے۔ آپ تلاش میں نکلے، باہر ایک روایات میں آتا ہے 70-80 سال کا بوڑھا ملا، اس کو پکڑ کر لائے، کہا کہ بیٹھے میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ اب اس کو بٹھایا، دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، اس سے فرمانے لگے کہ اے بندے
میرے رب کے نام کی تسبیح پڑھ اور کھانا شروع کر۔ وہ کہنے لگا ابراہیم میں تو اللہ کو مانتے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آئے، فرمایا کہ جس رب کے نام پہ میں تجھے کھلا رہا ہوں اس رب کو تو مانتا ہی نہیں ہے، میرے دسترخوان پہ کیا کر رہا ہے؟ اب اللہ کے خلیل نے اسے دسترخوان سے اٹھایا، وہ باہر نکلا، طائر سدرہ نشین جبریل امین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت میں رب کا سلام کہنے کے بعد یہ سندیسہ سنایا، یہ پیغام سنایا کہ ابراہیم رب فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کو ناراض کر کے اٹھا دیا۔ اللہ اب اللہ کے خلیل جناب جبریل سے کہنے لگے کہ جبریل یہ بندہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، یہ تو میرے رب کو مانتا ہی نہیں تھا۔ فرمایا کہ جبریل نے فرمایا کہ ابراہیم بتا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ روایات میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 70 یا 80 برس فرمایا 80 برس گزر گئے ہیں، جس رحمان کو نہیں مار رہا وہ رحمان 80 برس سے اس کو کھلا رہا، اور ایک دن تیرے دسترخوان پہ آیا انہوں نے اس کو خالی اٹھا دیا۔ اللہ کے خلیل نکلی، اس کی تلاش میں نکلی، ایک پہاڑ کے اوپر وہ چڑھ رہا تو اسے واپس بلایا، محبت کے ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا۔ اب کھانا کھانے کے بعد وہ جب واپس جانے لگا تو اس نے پوچھا کہ ابراہیم تھوڑی دیر پہلے تو بڑا جلال دکھا، مجھے اپنے دسترخوان سے اٹھایا تھا، یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تو اللہ کے خلیل علیہ السلام نے سارا مہاجرہ سنایا، تو کہنے لگا کہ اللہ کے خلیل ابراہیم جو رب 80 سال سے میں اس کو نہیں مانتا وہ مجھے کھلا رہا ہے، وہ اتنا کریم ہے، تم ایسا کرو کہ مجھے بھی اس کا غلام بنا۔ سہبانے سے بغیر اللہ کے خلیل علیہ السلام کی مہمان نوازی، پھر اللہ کا کرم والا کرم ہوا اور یہ بندہ اللہ کے خلیل کے اوپر ایمان ہوا۔ سہبانے سے بغیر اللہ کے خلیل جناب ابراہیم خلیل اللہ، آپ کے والد کا نام تھا طارق۔ کیا نام تھا؟ طارق۔ یہاں پہ جو احباب اسکول کالج میں پڑھے یا جو لوگ قرآن مجید برہان رشید کے ترجمے تفسیر پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید برہان رشید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک لفظ اب، جو آپ کا چاچا تھا ازر، اس کے حوالے سے لفظ اب استعمال کیا گیا، جس کا معنی ہوتا ہے باپ۔ اور اسے دلیل بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا، لیکن اہل سنت کا صاحبان سے مکان یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ کے خلیل علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، جو مومن بھی تھے اور جنتی بھی تھے۔ کیا تھے؟ مومن بھی تھے اور جنتی بھی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوں، یعنی میرا سلسلہ نسب جو تھا وہ سارا طیب اور طاہر تھا۔ تو صاحبان سی بکار، اب یہ جو آزر تھا آپ کا چچا، یہ تھا بت پرست، یہ بت بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا اور ان کو پوجا بھی تھا۔ احباب سی بکار، یہ جو لفظ اب ہے، اب بامانا بات کئی ہے، اب بامانا بات کئی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ کوئی بات سمجھ؟ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے کئی باپ، تمہارے کیا ہے؟ کئی باپ۔ فرمایا تمہارا ایک باپ وہ ہے جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے، یعنی تمہارا والد۔ فرمایا تمہارا ایک باپ وہ ہے جس نے اپنی بچی کا نکاح آپ سے کر دیا، یعنی تمہارا سسر۔ فرمایا تمہارا ایک باپ وہ ہے جس نے آپ کو علم سکھائی، یعنی تمہارا
معلم استاد. کتنے باپ ہوئے؟ 3. تو اب بابینا باپ بہت سارے ہیں، لیکن اب بابانا والد ایک ہی ہے جو حقیقی والد ہے. تو اللہ کے خلیل علیہ السلام جب دعا کرتے تو کیا کرتے؟ رب اللہ اغفر لی ولی والدیہ، کہ ربا سونیا مجھے بھی بخش اور میرے والد کو بھی. والدین کو بھی بخش. ولی ابا بھیا نہیں فرمایا کہ میرے چاچے کو بخش، ولی والدین کو فرمایا کہ میرے والدین کو بخش. صاحب ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے خلیل علیہ السلام کے والدین کیا تھے؟ مسلمان تھے اور جنتی. اب آپ سے بتا دیں اللہ کے خلیل علیہ السلام آپ کی ولادت جس دور میں ہوئی اس دور میں نمرود مردود کا سکہ چلتا تھا، پوری دنیا میں اس کا توتی بولتا تھا. 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت فرمائی. ان میں 2 مسلمان تھے اور یہ 2 مردود کافر تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ نمرود اور وقت نصر، یہ 2 کافر تھے اور یہ 2. تو یہ جو نمرود تھا یہ بڑا مغرور تھا اور صرف میں باطل میں اور اپنے غرور کی وجہ سے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، اسے پوجتے تھے. تو اس حوالے سے بتا کہ واقعات بڑے تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن میں مختصر آپ کو عرض کر رہا ہوں. اللہ کے خلیل علیہ السلام کی ولادت جب قریب آئی تو اس کے جو قبائلی تھے، نجومی تھے، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہمارے خدا، ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہ کا تختہ الٹا دے گا، جس کی وجہ سے تو نست و نابود ہو جائے. اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ آج کے بعد کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ سوئے گا نہیں. روایات میں آتا ہے کہ پھر ایک اور آرڈر جاری کیا کہ جن عورتوں کے پیٹوں میں حمل ہے ان کے جیسے ہی بچے پیدا ہوں انہیں قتل کریں. نہ وہ بچہ دنیا میں آئے گا نہ میری شکلانہ ختم ہو گئی. آپ کی جو والدہ تھی، اب آپ کا وقت قریب آتا ہے تو وہ ایک جنگل میں چلی جائے، ایک غار کے اندر گئی. آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ اس اندھیرے غار میں آپ کو چھوڑ کے واپس آ گئی. دوسرے دن عبادت سے مکان جب آپ کی والدہ گئی تو دیکھا جہاں اللہ کے ابراہیم ٹھہرے ہیں وہاں اللہ کے ابراہیم کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی. سبحان اللہ. اور وہ پوری غار روشن ہے. صاحب ابراہیم خلیل اللہ اگر کسی غار میں ٹھہرے تو وہ غار آپ کے نور سے روشن اور منور ہو جاتی ہے. اور آپ کی اور میرے کریم آقا جب قبر میں آئیں گے گناہگار امتی کی قبر بھی اللہ کے فضل سے روشن ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ سے وقت گزرتا گیا، روایات مختلف ہیں. 7 یا 8 سال آپ کی عمر تھی، آپ بعد تشریف لائے. شام کا وقت ہے، آپ بعد تشریف لاتے ہیں. آپ نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، فرمایا ہاذا ربی، فرمایا یہ میرا رب. اب وقت گزرا، وہ تارا ڈوب گیا. فلما افل، جب وہ ڈوبا اللہ کے خلیل نے کہا لا یحب الآفلین. اللہ کے خلیل فرمانے لگے کہ میں ایسے سے محبت نہیں کرتا جو ڈوبنے والا. پھر فلما رأى القمر بازغا، پھر چاند نکلا. اللہ کے خلیل کہنے لگے یہ میرا رب. اب صاحبان سی وقار چاند کی ڈوب گئی. اللہ کے خلیل نے بات خداوندی میں التجا کی کہ مالک تو مجھے راستہ دکھا، ایسا نہ ہو کہ میں نقصان اٹھانے والا سوچ. اب آپ سی وقار فلما رأى الشمس بازغا، پھر جب سورج نکلا اللہ کے خلیل نے فرمایا قال ھذا ربی ھذا اکبر، فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تارے سے بھی بڑا ہے اور چاند سے بھی بڑا ہے. لیکن جب سورج غروب ہوا تو
تو یہ شان نبوت تھی. اللہ کے خلیل نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. فرمایا میں اپنی پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکاتا ہوں جو ان سب کو پیدا کرنے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ سے بتا اللہ کے خلیل بتوں کے مخالف. اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ جو خلیل ہے ابراہیم ہے یہ ہمارے خداؤں کو کیا کرتا ہے؟ برا بھلا کرتا ہے. یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کرتا ہے. زبان سی بتا نمرود کی بادشاہت میں ایک دن ایسا آتا تھا کہ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے تھے. ان کا میلہ ہوتا تھا. میلے میں وہ رسومات ادا کرتے تھے. ایک دن سارے لوگ جب چلے گئے میلے میں اللہ کے خلیل نے کلاڑا اٹھایا. آپ نے واقعہ سنے ہوں گے اس لیے میں مختصر عرض کر رہا ہوں. آپ کے سب بتوں کو شری بت خانہ تھا وہاں تشریف لے گئے. کسی کا ناک کاٹا, کسی کا بازو کاٹا, کسی کا پاؤں کاٹا, کسی کی ٹانگ کاٹا. ایک جو بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر کلاڑا لٹکا کے آپ واپس آئے. اب جب لوگ میلے ٹھیلے سے واپس آئے, یہ یاد رکھیں آج بھی ہمارے پاکستان میں, کشمیر میں تو اللہ کا فضل ہے, پاکستان میں کئی دربار ایسے جہاں پہ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ میلے ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کا شعبہ ہی نہیں ہے صاحبانی سے. جو عرس ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات جو ہیں وہ عوام تک پہنچا جائیں. اور جو اللہ کے ولی ہیں جن کی یاد میں جو تقریب منعقد کی جاتی ہے ان کے جو تعلیمات تھی وہ لوگوں تک پہنچائی جائیں. لیکن آپ دیکھ لیں ہماری بدقسمتی ہے, بد نصیبی ہے کہ جو دنیا کا اب بندہ کیا کہے خلاف شرع ہماری بدقسمتی ہے سر, خلاف شرع وہ ہمارے درباروں پہ بڑے 80 90 سال کے بابے ہوں گے وہاں پہ جا کے ماتھے ٹیک رہے ہیں. جالت کی انتہا دیکھیں کہ قبروں کا طواف ہو, پھر اس کو لوگ سماج سمجھتے ہیں. بابے سے بکر ہم جن کے غلام ہیں, جن کو مانتے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت, آپ نے فرمایا کہ قبر کا بوسہ لینا بھی جائز نہیں ہے. قبر کا طواف تو ویسے ہی حرام, آپ نے بوسے سے بھی منع کیا. فرمایا جب خواص قبر کا بوسہ لیں گے تو عوام سجدے کرنا شروع ہو جائے. صاحبان سے بکار یہ میلے ٹھیلے وہ نمرودی دور کے, تو جب وہ لوگ واپس پلٹے تو دیکھا کہ ان کے سارے خدا, کسی کا ناک نہیں ہے, کسی کا کان نہیں ہے, کسی کا بازو نہیں ہے. تو بڑا غصہ آیا. اب نمرود کے دربار لگ گیا اور کہا گیا کہ ابراہیم کو پیش کیا جائے. کیونکہ جو بڑے بڑے بزرگ لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس ابراہیم, یہ جو نوجوان لڑکا ابراہیم, ہم نے اس کو سنا کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کرتا ہے, یہ اسی نے کیا. جب آپ کو بلایا گیا, آپ سے پوچھا گیا, آپ نے فرمایا کہ یہ بڑے خدا سے کیوں نہیں پوچھتے, یہ تمہارا جو خدا ہے بڑا ہو, کس سے پوچھو نا کس نے کیا. وہ کہنے لگے ابراہیم آپ کو پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. آپ فرمانے لگے کہ پھر ایسے کی پوجا کیوں کرتے ہو جو بول نہیں سکتے. اب آپ اسی وقت اب نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس رب کو مانتا ہوں کہ زندگی اور موت دیتا ہے. میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. اب یہ نمرود بڑا سرکش تھا, بڑا ظالم تھا, اس کی عقل تو ویسے ہی ختم ہو چکی تھی. اس نے 2 بندوں کو بلایا, ایک بالکل بے گناہ ہے اور میں بتنے لگا کہ اسے قتل کر دیا جائے. دوسرا جس کو سزا ہونے والی تھی اپنے حواریوں کو کہنے لگا کہ اس کو چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کالا یہ مومن ابراہیم, تم نے دیکھا میں نے بھی ایک کو زندگی دی اور ایک کو مار دی. اب اسی بکار اللہ کے خلیل علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق, فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. فأتی بہا من المغرب,
اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اللہ کے خلیل نے جب یہ فرمایا فقول الذی کفر، اس کافر کا منہ بند ہو گیا۔ اب آباد سے مکان جب دلائل ختم ہو جائیں پھر ظالمین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ سزا دیتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ سزا دیتے ہیں۔ اب آباد سے مکان اعلان عام ہو گیا کہ اللہ کے خلیل نے ابراہیم نے ہمارے حقوق کو توڑا ہے، ہمارے خداؤں کو توڑا ہے، ہمارے خداؤں کی عزت کو پامال کیا ہے۔ سارے لوگ کیا کریں؟ ابراہیم کے جلانے کے لیے لکڑیاں جمع۔ روایات میں آتا ہے 40 دن آگ کو سلگایا گیا۔ کتنے دن؟ 40 دن آگ کو سلگایا گیا۔ 40 دن کے بعد جب نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے تو اللہ کے خلیل علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے پھینکنے کی تیاری کی۔ اللہ وارث مکار طائر سدرا نشین جبریل امین حاصل ہوئے اور کہنے لگے ابراہیم آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ فرمایا جی مجھے پتہ ہے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرمایا آپ حکم دیں تو میں جتنے بھی پانی ہے اس پوری دنیا کا ان سب کو اٹھا کے میں اس آگ کے اوپر ڈال دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہ۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے پھر رب کی بارگاہ میں التجا کیجیے۔ اللہ کے خلیل فرمانے لگے جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑ رہا ہے اللہ خلیل واپس مکان اللہ کے خلیل علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا۔ بے خطر اللہ آتش نمرود میں عشق عقل ہے کہ محب تماشا لبے باغ۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام آگ میں پہنچے، رب نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، سبحان ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جو اور سلامتی والی بھی۔ اب واپس مکان یہ جو واقعات ہیں یہ بڑے مفصل ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کو یہیں سے آگے اللہ کے خلیل علیہ السلام کے حوالے سے پھر اللہ کے خلیل جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔